کسی تاخیر کے خطیب شہیر فاضل اہل سنت حضرت علامہ مولانا انتخاب عالم صاحب حقی غروری شریف سے جو چل کر تشریف لائے ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا الی الحق والیقین بالآیات البینات وبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات بالنغمات الطیبات والآلات الطیبات والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر البریات وعلى آلہ الطیبین الطاہرین السادات الذی اوتی طیب النغم وجوامع الکلم وانواع المعجزات واولیائہ الذین ذاقوا شراب العرفان وطربوا وجدا بمشاہدۃ الذات۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید: فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بفضل تبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، انما نطعمکم لوجہ اللہ جزاء ولا شکورا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والذاکرین والظاہرین والباطنین والحمد للہ رب العالمین۔ چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشف الدجا بجمالہ، وہ ہے بے مثال دریچ شک حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ، جھوم کر نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ حضرات محترم، انتہائی سعادت اور مشترکہ خوش بختی کی بات ہے کہ ہم اور آپ محفل غوث العظم میں حاضر ہیں۔ سیدنا سرکار غوث العظم، جن کو ہم اور آپ اور پوری کائنات کے مسلمان 11ویں والے پیر کے نام سے جانتے ہیں۔ 11ویں والے پیر ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ مورخین نے کئی وجوہات بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کا شجرہ نسب 11 واسطوں سے مولا کائنات شیر خدا تک پہنچتا ہے۔ شجرہ نسب 11 واسطوں سے مولا کائنات تک پہنچتا ہے، جس کی بنیاد پر آپ کو 11ویں والا پیر کہا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو آپ کو 11ویں والا پیر کہا گیا، اس کی وجہ ایک یہ بیان کی گئی کہ آپ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو اپنے مدرسے کے صحن میں غربا یتاما
مساکین سب کے لیے دسترخوان کو عام کرتے تھے، خود بیٹھتے تھے اور سب کو ساتھ میں کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اس بنیاد پر آپ کو 11ویں والا پیر کہا گیا۔ اور بھی کئی وجوہات ہیں۔ حضرت نے ہمیں یہ حکم فرمایا کہ آپ کو لنگر غوثیہ کے تعلق سے بات کرنی ہے۔ اور میں نے آج تک الحمدللہ خانقاہوں میں زندگی ابھی تک جو تھی وہ بسر ہوئی اور آئندہ بھی بسر ہوگی اور ابھی بھی ہو رہی ہے، لیکن اس ٹاپک پہ، اس عنوان پہ کبھی گفتگو کرنے کا موقع نہ ملا۔ ہزاروں صفحات ہم نے لکھے لیکن نہ کبھی اس کے تعلق سے لکھا۔ حضرت نے ہمیں یہ فرمایا کہ آپ کو لنگر پہ بات کریں۔ لنگر ہے کیا اور لنگر کیا ہے اور لنگروں میں لنگر غوثیہ کی کیا اہمیت ہے؟ لنگر غوثیہ کسے کہتے ہیں؟ اگر میں قرآن مجید کی روشنی میں بات کروں تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں اولین کا بھی تذکرہ ہے، دور حاضر کا بھی تذکرہ ہے اور آخرین کا بھی تذکرہ ہے۔ کیوں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت، اور جس پر نازل ہوا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے نبی ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ نبی تمام لوگوں کے لیے اور قرآن تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اگر قرآن کے روح سے بات کروں تو سیدنا غوث الاعظم، پیران پیر، روشن ضمیر، آل رسول، اولاد بطول ہیں۔ سورہ دہر کی آیت جس کی میں نے تلاوت کی، پتا چلے گا کہ لنگر کہتے کسے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ جب آل رسول، اولاد بطول اور جگر گوشہ مولا کائنات، اور وہ جگر گوشہ جو ولیوں کے سرتاج ہوں، ولیوں کے سردار ہوں، جو قطب الاقطاب ہوں، غوث الاغواث ہوں، ان کا پھر مقام ایک الگ ہوتا ہے، ان کی شان پھر ایک الگ ہوتی ہے۔ مقام یہ ہے۔ لنگر دیگر مذاہب میں بھی ہے، سکھوں میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے اور کتابوں میں ہے۔ حقیقت بھی آج تک یہ دستور سکھوں میں رائج ہے کہ ان کے وہاں ایک درس ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور وہ کھانا کھلانے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ مگر اے بھوکوں کو کھانا کھلانے والوں اور اے کھانا کھلانے کا درس دینے والوں، تم مانو یا نہ مانو، یہ درس تمہیں یقیناً رسول اللہ کے گھر سے حاصل ہوا ہے، رسول اللہ کے در سے حاصل ہوا ہے، سیدہ کائنات کی بارگاہ سے حاصل ہوا ہے، اہل بیت اطہار کی بارگاہ سے حاصل ہوا ہے۔ یاد کرو اس موقع کو جب آل رسول، نواز رسول، جگر گوشہ بطول، حسنین کریمین کی طبیعت خراب ہوئی، 3 روزے رکھنے کی نیت کی گئی۔ سیدہ کائنات رسول کی بیٹی نے 3 روزے کی نیت رکھی۔ پہلے دن کا روزہ رکھا گیا، گھر میں افطاری کرنے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا، مولا کائنات نے کہیں سے جو لیا ہے اور سیدہ نے اس کے 3 حصے کیے، اور ایک حصے سے آپ نے اس کو پیس کر کے چکی میں آٹا تیار کیا اور اس سے روٹی بنائی گئی۔ ظہر کی نماز ہو گئی، عصر کی نماز ہو گئی، چند روٹیاں لے کر اپنی خادمہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ رسول کی بیٹی دسترخوان پہ بیٹھی ہے۔ اس دسترخوان پہ، جس دسترخوان پہ جنت کے دسترخوان قربان ہو، ان شہزادوں کے ساتھ میں جن شہزادوں کے نام پر
حسنین کریمین ان کو لے کر بیٹھی ہیں. دروازے میں دستک ہوئی. کہا کون ہے؟ کہا میں مسکین ہوں، 3 دن سے کھانا نہیں کھایا. رسول کی بیٹی نے روٹیوں کی طرف اشارہ کیا اور خادمہ سے کہا کہ اس کو اٹھا کر کے مسکین کو کھلا دو. دوسرے دن بھی آپ نے روزہ رکھا. دوسرے دن بھی روٹی بنائی گئی. افطاری کے ٹائم پھر دروازے میں دستک ہوئی. کا کون ہے؟ کہا یتیم ہوں، 3 دن سے کھایا نہیں ہے. کسی اور دروازے میں نہیں گیا. ہو سکتا تھا کسی دروازے میں جاتا، مجھے عطا کیا جاتا یا نہیں جاتا گارنٹی نہیں تھی، مگر آلے رسول کی دہلیز پر آیا ہوا گارنٹی ہے کہ جو فریاد لے کر حاضر ہوتا ہے اس کی فریاد یہاں پوری کی جاتی ہے. اسی لیے حاضر ہوا ہوں. آپ نے فرمایا کہ یہ روٹیاں اٹھا کر دے دو. تیسرے دن کا روزہ تھا. دروازے میں پھر دستک ہوئی. کا کون ہے؟ کہا قیدی ہوں، 3 دن سے کھایا نہیں ہے. رسول کے گھر اور رسول کی بیٹی کے گھر میں آیا ہوں. آپ نے فرمایا روٹیوں کو اٹھا کر کے دے دو. اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی سورہ طہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کی خاطر اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کھلا کر یوں ہی نہیں چھوڑتے، نہ اسے کچھ کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم نے جو تمہیں کھانا کھلایا ہے نہ تو ہم تم سے اس کا کوئی اجر مانگتے ہیں اور نہ ہی تم سے ہم شکریہ کا طالب ہیں. قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آل رسول، اولاد بطول ہر مقام پہ، ہر جگہ جہاں بھی وہ آباد رہے ہیں، آپ سیدنا امام حسین کا تذکرہ پڑھیں، امام حسن کا تذکرہ پڑھیں، امام زین العابدین کا تذکرہ پڑھیں، امام باقر کا تذکرہ پڑھیں، امام جعفر صادق کا تذکرہ پڑھیں، امام موسیٰ کاظم کا پڑھیں، امام علی رضا کا پڑھیں، امام محمد تقی الجواد کا پڑھیں، امام علی نقی کا پڑھیں، حسن عسکری کا پڑھیں. الحمدللہ ان کی اولاد میں جب مجلس قائم ہوئی بغداد میں تو انہوں نے یہ فرمایا، لوگوں توجہ، انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر کسی کے پیٹ میں میرے لنگر کھانے کا ایک دانہ بھی موجود ہے اور جس نے میرے لنگر کھانے سے لقمہ بھی کھایا ہے تو سن لو 7 پشت تک اس کے گھر میں غریبی نہیں آئے گی. فرمایا کہ جس نے لنگر غوثیہ کا ایک ٹکڑا بھی کھایا ہے 7 پشت تک اس کے گھر میں غربت نہیں آئے گی. آگے آپ نے کلام فرمایا. ایک شخص حاضر ہوا آپ کی بارگاہ میں اور اس نے آ کر عرض کیا، حضور چند روز پہلے ایک شخص کا انتقال ہوا اور آج اس کی قبر سے رونے اور چلانے کی آواز آ رہی ہے. اس کی قبر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. آپ مصلی پہ بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ جس کی قبر سے رونے کی آواز آ رہی ہے کیا وہ میرا مرید تھا؟ لوگوں نے کہا حضور معلوم نہیں. کیا اس نے میرے لنگر کھانے سے کبھی لنگر کھایا تھا؟ لوگوں نے کہا معلوم نہیں. کیا اس نے کبھی میرے پیچھے میری ابتدا میں نماز پڑھی تھی؟ لوگوں نے کہا حضور معلوم نہیں. آپ نے سر کو جھکایا اور سر کو جھکانے کے بعد جب آپ نے سر اٹھایا تو آپ نے فرمایا لوگوں ابھی ہم نے فرشتے سے معلوم کیا ہے کہ اس بندے کے عذاب میں کیسے تخفیف ہوگی. کیا
کوئی سبیل ہے؟ تو فرشتے نے کہا ہاں، ایک بار راستے سے یہ بندہ گزر رہا تھا، یہ بندہ گزر رہا تھا، آپ اپنی مسند پہ تشریف فرما تھے، اس کی ایک نظر آپ کے جمال چہارہ پر پڑی تھی اور یہ آپ کا دیوانہ ہو گیا تھا، موقع نہیں تھا کہ آپ کے قدم تک آتا، وہ راستے سے گزر گیا۔ اب آپ نے فرمایا جاؤ اب اس کی قبر کو جا کر دیکھو، میں یہ کہہ رہا ہوں تم سے کہ اب اس کی قبر سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ ایک بار جمال جہاں آرا کو لنگر غوثیہ تمام درگاہوں میں، خانقاہوں میں، بالخصوص خانقاہ چشتیہ، سلسلے چشتیہ کا خاصہ ہے۔ لنگر کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، مگر لنگر کے تعلق سے سیدنا غوث العظم نے جو فرمایا کہ اس لنگر کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی برکتیں کیا ہیں، اگر انسان کی نظروں سے اس کی برکتوں کے تعلق سے اس کا پردہ اٹھایا جائے تو ساری دنیا لذیذ کھانوں کو ترک کر دے اور سیدنا غوث العظم کے دسترخوان کو ترجیح دے دے اور ہر گھر میں لنگر غوثیہ عام ہو جائے کہ جس کے شکم میں ایک لقمہ لنگر کا ہو، 7 پشت تک غریبی نہیں آتی ہے۔ حضرات محترم، میری ماں اور بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، میں دیگر تمام لوگوں سے بالعموم یہ بات کرنا چاہتا ہوں اور آخری بات ہے، 5 منٹ کا ٹائم ہے میرے پاس۔ آپ اپنے مدرسے کے وضو خانے میں وضو فرما رہے تھے، آپ کی ایک مریدہ تھی، عورت، وہ مرید ہوئی تھی، اس پر ایک فاسق و فاجر شخص عاشق ہو گیا۔ وہ کسی کام سے کسی پہاڑ کی طرف گئی، وہ شخص بھی وہاں پہنچا اور اس نے کوشش کی کہ اس کی طرف دست دراز کرے، ہاتھ بڑھائے۔ اس عورت نے 1000 میل کے فاصلے پر اپنے پیر کو یاد کیا اور جو کلمات تھے، الغیاث الغیاث یا غوث العظم الغیاث، انہوں نے آواز دی۔ آپ بغداد میں اپنے مدرسے کے وضو خانے میں وضو فرما رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں لوٹا تھا، پیر میں کھڑاؤں تھی، آپ نے اپنے کھڑاؤں کو نکال کر ہوا میں لہرایا اور کہا جاؤ اس فاسق و فاجر جس نے میری مریدہ کی طرف ہاتھ دراز کیا ہے اس کی خبر لو۔ آپ کی وہ جوتی مبارک اڑی اور اڑ کر اس فاسق کے سر پر اس طریقے سے برسی کہ وہیں پر وہ شخص واصل جہنم ہوا۔ اور یہیں پر بات مکمل نہیں ہوئی، وہ خاتون آپ کی جوتی مبارک کو سنبھال کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ اسے لنگر کھلاؤ، اسے لنگر کھلاؤ۔ لوگوں، لنگر کی وہ برکت اور فضیلت ہے کہ اگر ہم اس کو بیان کرنے لگے اور پوری دنیا اس کے سامنے ہو جائے تو خدا کی قسم لنگر غوثیہ جیسے کہ ہر 11 تاریخ کو لوگ منعقد کرتے، ہر روز لنگر غوثیہ کا اہتمام ہونا شروع ہو جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، یہ پیغام غوث آباد سے، سیدنا غوث العظم کے عرس سے، اور ایسا عرس ابھی ہم حضرت عمر میاں سے بات کر رہے تھے کہ ہندوستان میں غوث اعظم کے دیوانے بہت ہیں، چاہنے والے بہت ہیں، مگر خدا کی قسم مختلف مقامات پہ جانا ہوتا ہے، عقیدت اور محبت سے 11ویں کا فاتحہ لوگ کرتے ہیں، مگر اس اعلیٰ پیمانے کے ساتھ اس ہندوستان کی سرزمین پر اگر عرس غوث العظم منعقد ہوتا ہے تو اس سرزمین پر ہوتا ہے، اگر کہیں ہوتا ہو تو میرے علم
میں آپ اضافہ کرتے ہیں. اور یہ بالیقین یہ حضرت کا فیض اور بالیقین یہ بات بھی بہت ہی اہم ہے اور قابل توجہ ہے کہ یہاں کے مناظر کو دیکھ کر اور یہاں کے ماحول کو دیکھ کر اور یہاں کے نظام کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں مسند نشین کوئی عام بندہ نہیں، خود شہنشاہ بغداد یہاں کے سرپرست اعلیٰ ہے، ان کی سرپرستی قائم ہے. ارے جب یہاں غوث الاعظم کا عرص ہو تب بھی سرپرستی ہے، جب نہ ہو تب بھی سرپرستی ہے. سرپرست اور سرپرست اعلیٰ مناظر کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ سرکار والی بغداد کی روحانیت ہماری سرپرستی اور رہبری فرما رہی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کریں کہ پروردگار ہم سب کو اور تمام عاشقان غوث و خواجہ کو اللہ رب العزت ان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور جو بھی جہاں جس مقصد سے یہاں حاضر ہے سیدنا سرکار غوث الاعظم ان کی دستگیری فرمائے. یہ ہماری اللہ رب العزت سے اور اس اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ پروردگار آنے والے تمام زائروں کی تمام نیک تمناؤں کی تکمیل فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.